انعم علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 نومبر بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرما دیجئے، رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، پچھلی نشست میں، جمعرات کی نشست میں اینڈ پر میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ظلمہم اللہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر زیادتی کیا کرتے تھے۔ فاصابہم سیئاتہم، پس ملی انہیں سزا ان کے ما عملوا، برے اعمال کی، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ان قوموں کا بیان ہو رہا ہے جن پر عذاب آیا۔ اب آج کی جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 35، اس میں ایک عجیب بات ہے کہ مشرکین مکہ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کا جواب نہیں بن پڑا، انہوں نے ایک بڑی بھونڈی قسم کی بات کی ہے، اور اللہ نے وہ بات بھی ذکر کی ہے اور پھر اس کا جواب بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو بعض لوگ نا کوئی غلط بات سن کے کہتے ہیں جی آپ نے غلط بات کیوں کی ہے، ان لوگوں کی جو ہے ہی غلط، آپ ان کا ذکر ہی نہ کریں۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے نا جی، جو کافروں نے گالیاں دی اللہ نے وہ بھی ذکر کی ہیں، جو انہوں نے اللہ پر تانے کسے اللہ نے وہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو کسی کی بری بات رد کرنے کے لیے ذکر کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات ہے نہیں۔ یہ دیکھیے، وقال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر چاہتا اللہ تعالی تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی۔ یہ ایک بات اور ساتھ ملا لیں، سورہ یاسین میں آ رہا ہے اللہ نے مالداروں سے کہا کہ لوگوں کو کھلاؤ بھائی، غریبوں کو کھلاؤ، تو آگے سے انہوں نے پتہ کہا جی اگر اللہ چاہتا تو خود نہ کھلا لیتا، ہم کیوں کھلائیں۔ اب یہی بات ایسی آ گئی، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت ہی نہ کرتے، وہ روک لیتا۔ اب یہ بھونڈی بات کیوں ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے کہ نحن ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے، کسی اور کی پوجا، اور ساتھ ہی کہا ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ اب یہ 3 باتیں انہوں نے کہی۔ نمبر 1، ہم شرک نہ کرتے اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ چاہ رہے ہم کر رہے ہیں، یہ بھی الزام اللہ پر لگا دیا۔ دوسرا، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسا نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو، یعنی اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم شرک کریں۔ تیسرا، ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے، اللہ روک لیتا۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی ہی بے سروپا فضول باتیں کیا کرتے تھے ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، تو اے سننے والے میرے محبوب، الا البلاغ المبین، رسولوں کا کام اس کے سوا کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ تو رسولوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو شرک سے روکے تو پہلے تسلی سے بتا دیں روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا، پر اگر روک دے تو گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کیوں جی بھائی، گدھا اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا، اور اگر انسان بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کر سکے تو اس انسان اور گدھے میں فرق کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو کفر کر لو چاہے تو شکر کر لو، شکر کرو گے جزا دوں گا، کفر کرو گے سزا دوں گا۔ مگر وہ الٹا کہتے ہیں جی اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہ، تو کل کو کوئی بے نماز کہے گا اگر جی اللہ نہ چاہے تو اسی دکان تے بہ سکتے، یعنی جب بھی اذان ہو تو تم الٹے لٹک جاؤ اگر نماز نہ پڑھو۔ تو اللہ کو ایسی مجبور کی نماز نہیں چاہیے، اللہ کو ایسے عاشقوں کی نماز چاہیے جو اپنی مرضی سے سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ جائیں، ایسے عاشقوں کی۔
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو انہیں تعلیم دے کیا، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، بولو عبادت کرو صرف اللہ، ہاں جی صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور دور ہو جاؤ طاغوت سے، ہر باطل طاغوت ہے، ہر برا کام طاغوت ہے، ہر کفر کی شرک طاغوت ہے، ہر شرک طاغوت ہے، اور ہر شیطانی کام طاغوت ہے، اور خاص کر یہ جادو وادو والے، ٹونے والے، یہ پنجا پارٹی، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر، اور یہ پومسٹ قسم کے ستاروں کا حال دیکھ کے پورا ہفتہ بتانے والے، یہ سب طاغوت ہے، ان سے دور رہو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، سو ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ کچھ لوگ تھے کہ میں نے نبی بھیجے، انہوں نے نبیوں کی قدر کی، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ پیاس پانی پئیں گے تو کیا ہوگا؟ پیاس بجھے گی۔ کافر پیے تو بولیے نا، پیاس بجھے گی، اور مسلمان پیے تو پانی کی خاصیت ہے، ہر نبی کی خاصیت ہے، جو قریب آئے گا ہدایت نصیب ہوگی۔ کھانے کی خاصیت ہے، بھوک ختم ہو جائے گی، تو ہر نبی اور رسول اور پیغمبر کی خاصیت ہے، جو ادب سے قریب آئے گا اللہ اس کو اپنا قرب اور رضا عطا فرما دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی، بولیے جن پر گمراہی مسلط ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہدی الیہ من اناب، سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، سورہ شورى، کہ جو رب کی طرف آتا ہے رب اسے کھینچ کے اپنا بنا لیتا ہے۔ اب جو آئے نا اللہ نبی بھیجے، اور جو نہ آئے تو اس کا الزام اللہ پر ہے۔ مثال کے طور پر ٹرین کے اوپر بیٹھنا چاہیے یا آگے لیٹنا چاہیے؟ بھائی کچھ تو بولے۔ جو ٹرین ہے اس کے اندر بیٹھنا چاہیے یا آگے لیٹنا چاہیے؟ تو اگر اندر بیٹھیں گے تو سفر ہوگا، اور اگر آگے لیٹیں گے بندہ ختم ہوگا۔ اب وہ کہے کہ جی دیکھو تو مجھے تو ٹرین نے مارا ہے، بھائی ٹرین پٹڑی سے اتر کے تو نہیں نہ آئی، تو لیٹا ہے تب ٹرین اوپر چڑھی ہے۔ اللہ نے نبی بھیجا ہے کہ اس سے دنیا آخرت کے سفر طے کر لو۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور کچھ بدبخت نبی کے پیچھے ہی پڑ گئے، اور کچھ آگے لیٹ گئے کہ ہم نے تمہیں تبلیغ کا کام کرنے۔ ان پر اللہ کہتا ہے من حقت علیہ الضلالۃ، میں نے پھر ان پر ذلت مسلط کر دی، گمراہی مسلط کر دی۔ فسیروا فی الارض، پس زمین میں ذرا سیر کرو میرے محبوب۔ اب یہ سیر یہ نہیں ہے جو سکولوں والے ٹرپ لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں بچوں کے، اور ساتھ ہی وہ آیت بھی پڑھتے ہیں کل سیروا فی الارض، اللہ نے فرمایا زمین کی سیر کرو، لہذا فیملی لی اور مری میں چلے گئے، اور پھر راستوں میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کبھی کاغان چلے گئے، کبھی ناران کی چوٹیوں پہ چلے گئے، اور یہ آیت پڑھی، ہاں جی اللہ نے فرمایا سیر کرو، پر کس لیے؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا عبرت کے نگاہ سے دیکھیے میں نے جھوٹ لانے والوں کا انجام کیا کیا ہے۔ اس عبرت کی نگاہ سے، یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ میاں بیوی چل گئے وہاں ہوٹلوں میں کرائے پہ کمرے لے لیے اور کہا جی اللہ نے فرمایا سیر کرو، ایسی سیر ویر نہیں ہے۔ اب ذرا آپ ایک ایڈوانس میں ہلکی سی سبحان اللہ دے دیں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، کمال کر دیا۔ ان تحرس علی ہداہ، یقین کریں میں پڑھ رہا تھا میں رو پڑا، کیا بات کہی اور کیا شان ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ ان تحرس علی ہداہ، اے میرے محبوب آپ کتنے بھی حریص ہو جائیں ان کی ہدایت کے لیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی اینڈ پہ اللہ کہتا ہے میرا نبی مومنوں پر بڑا حریص ہے، بڑی حرص ہے میرے نبی کو کہ سارے ہی جنتی بن جائیں۔ اور ادھر کیا ہے ان تحرس علی ہداہم، کہ بڑی حریص ہے آپ کو کہ سارے ہی کلمہ پڑھ لے۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل، مگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جسے وہ پہم مسلسل سرکشی کے باعث گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی میرے محبوب جو آپ سے ہی ٹکر لے لے،
آپ پھر چاہیں بھی کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، پر میں آپ کے دشمنوں کو ہدایت دے سکتا، جسے ہدایت چاہیے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے۔ ابو بکر آئے صدیق نہیں بنا دیا، عمر آئے میں نے فاروق اعظم نہیں بنا دیا، عثمان آئے میں نے ذوالنورین نہیں بنایا، علی آئے میں نے حیدر قرار نہیں بنایا، بلال آیا میں نے مؤذن اسلام نہیں بنایا، ابن عباس آیا میں نے امام المفسرین نہیں بنایا، ابن مسعود آئے میں امام المحدثین نہیں بنایا، یہاں تو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے آئے میں نے جنتی بنا دیا، آپ کی محفل میں مشرک آئے میں نے موحد بنا دیے، آپ کی محفل میں قاتل آئے میں نے امن والے بنا دیے، آپ کی محفل میں رہزن آئے میں نے شریف بنا دیے، آپ کی محفل میں بے حیا آئے میں نے با حیا بنا دیے، پر جو آپ سے ٹکرائے، اور آپ ہدایت مرکز ہیں، مرکز ہدایت ہیں، جو آپ سے ہی ٹکرا جائے اللہ پھر اس کو ہدایت دیتا اور اس کا کوئی بھی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ بولو جی اللہ کی قسمیں کھاتے۔ آج کل یہ ہر باطل فرقے کا طریقہ ہے، میں حیران میں ہوں گے، بعض صحابہ کو گالیاں دینے والے قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ساتھ ہی ایسے کر لیتے ہیں، بھونک تو صحابہ پہ رہا ہے اور قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا جی میں سچا ہوں، میرا مسلک سچا ہے، میری جماعت سچی ہے۔ بدبخت، جتنے صحابہ سچے ہیں اتنے ان کے دشمن جھوٹے ہیں، جتنا قرآن سچا ہے اتنا قرآن کے دشمن جھوٹے ہیں۔ تو قرآن وہ بھی اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، کیا لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ نہیں زندہ کرتا مرنے کے، موت کے، اس پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ بلا، اللہ کہتا ہے ہاں ضرور زندہ کروں گا، وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ ہے اس پر، اور وعدہ بھی حق ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو پورا جانتے، اکثر لوگ اس کا پورا علم نہیں رکھتے۔ لیبین لہم الذین یختلفون فیہ، لیبین لہم الذین یختلفون فیہ، زندہ کرے گا تاکہ واضح کر دے وہ بات جس میں یہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیے نا جی، ہر مذہب اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ کم از کم 3 کروڑ کے قریب ہندوؤں کے بت ہیں، بت، بچوں کا علیحدہ خدا، وہ کوئی بندر کا معبود ہے، کوئی کتے کا معبود ہے، کہیں سانپ کی پوجا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پرست ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کا ہی بیٹا بنا لیا اور بنایا بھی ایک ہے، عیسائیوں نے کتنا بنایا؟ ایک دیہاتی آدمی کہنے لگا اگر پتر ہونا شان دی گل ہے تو تہاڈا اللہ تو میرے نالوں بھی پیچھے رہ گیا، میرے 4 تو تہاڈے اللہ دا، بولو تو صحیح نا، تہاڈا رب تو میرے نالوں پیچھے رہ گیا، اور اگر یہ عیب ہے پتر ہونا، وہ عیبہ تو پاک ہے۔ نہیں سمجھے ہو تسی؟ انہیں عیسائی پادری نو کیا، پادری صاحب جے پتر ہونا کمال ہے تے تیرا اللہ تے میرے نالوں پیچھے رہ گیا، میرے 4 تے اللہ دا ایک ہے، اور اگر پتر ہونا عیب ہے، اللہ ایک عیب تو بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عیسائی نو دا کوئی جواب نہیں آیا ہی نہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں ٹائم دی پابندی دی گل کیتی، وگرنہ میں ایک باری عیسائیاں نال مناظرہ کیتا ہے مریم آباد، انہاں دے مرکزی چرچ جا کے، اور میرے سوالاں دا جواب اج تک آیا، یہ کم از کم بھی 2002 دی گل ہے، 20 سال تے ہو گئے۔ اچھا جی، وہ کی نے پھر میں تمہیں دساں گا علمی باتاں نے، ہن ٹائم تھوڑا ہے۔ تو جناب اللہ فرماتا ہے میں زندہ کروں گا سب کو تاکہ واضح ہو جائے نا جس میں یہ اختلاف، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے بھی زندہ کروں گا تاکہ خوب جان لے کافر کہ انہم کاذبین، یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت والے دن تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے اور محمد مصطفیٰ کا اسلام بھی سچا ہے۔ باقی یہ کہتے ہیں جی اللہ کیسے پیدا کرے گا، اللہ کس طرح سب کو زندہ کرے گا، آسان جواب ہے انما قولنا، اللہ ہمارا فرمان جب کسی چیز کے لیے ہوتا ہے نا، اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول لہ کن فیکون، صرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی انسانوں کی طرح مٹیریل لینا پڑتا ہے، پھر ان کے عملوں میں کمی ہے، ان کی علموں میں کمی ہے انسانوں کی، اور عقلوں میں بھی بڑے بڑے ڈاکٹر آپریشن میں مس ہیپ کر دیتے ہیں، کوئی تولیہ اندر رکھ دیتا ہے آپریشن میں،
کوئی کینچی اندر رکھ دیتا ہے، کوئی کانٹا اندر رکھ دیتا ہے، اور بڑے بڑے علم والوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مگر اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے نا۔ انما یرید اللہ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح کچھ بھی نہیں تھا، پانی کے قطرے سے انسان بنا دیا، تو اب تو سب کچھ ہے نا، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ پہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ اللہ اٹھائے گا اور ہر حق کو واضح کرے گا، اور حق وہی ہے جو سونے نبی سے جڑتا ہو۔ جو حضور سے ٹوٹ گیا وہ حق نہیں۔ اسلام میں بھی یہی قید ہے کہ نبی سے جڑ کے رہو، اور باہر سے کسی نے مسلمان ہونا ہے تو بھی حضور سے جڑنا پڑے گا، وگرنہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتے 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 بیت اللہ کے اندر مر جائے جہنم میں جائے گا، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا۔ اور جنہوں نے محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ اویس کرنی بن گئے، اور حضرت عمر اور حضرت علی پاک جیسی ہستیاں ان سے دعا کروا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، کہاں مولا علی، کہاں حضرت عمر پاک، کروڑوں اویس کرنی ہو ان کو نہیں پہنچ سکتے، پر وہ آ کے دعا کروا رہے ہیں۔ یہ کلمے کی برکت اور طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔